نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نکاح میں دلہا اور دلہن دونوں کی رضامندی لازم ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے اور اس کا خاموش رہنا یہ اجازت ہے، جبکہ ثیبہ یعنی وہ خاتون جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو یا خلع یافتہ ہو، اس سے بصراحت اجازت لی جائے۔ یہ حکم متعدد احادیث میں آیا ہے۔ مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشاورت نہ کر لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا یہ اجازت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اپنی عورت کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، جبکہ کنواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت طلب کی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ لہذا جب تک راضی نہ ہو تو جو ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اگر بالغہ لڑکی سے اجازت اور رضامندی لیے بغیر اس کا نکاح اس کا ولی کر دے تو پھر اس لڑکی کو فسخ کا یعنی اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے بھتیجے کی خساست دور کرنے کے لیے میری شادی اس کے ساتھ کر دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس پر چھوڑ دیا، یعنی اسے اختیار دے دیا کہ چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ اس لڑکی نے کہا، میرے باپ نے جو کیا میں اسے برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ خواتین کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث خنسہ بنت خزام ایک ثیبہ بیوہ یا مطلقہ خاتون کے باپ نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ اس خاتون نے اس شادی کو ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے یہ نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اور جس کے نتیجے میں قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے، یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ معقل بن یسار صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کے نکاح کا پیغام میرے پاس آیا، اتنے میں میرے چچا زاد بھائی آ گئے تو میں نے اس کا نکاح ان سے کر دیا، پھر انہوں نے اسے ایک طلاق رجعی دے دی۔ طلاق رجعی وہ طلاق جس میں شوہر کو دوران عدت رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اس طلاق کے بعد اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، یعنی رجوع نہیں کیا۔ پھر جب اس کے لیے یعنی اس خاتون کے لیے میرے پاس ایک اور پیغام نکاح آ گیا تو وہی یعنی اس کا سابقہ شوہر
پھر پیغام دینے آ گیا۔ اس موقع پر معقل بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان سے اس کا نکاح نہیں کروں گا، تو میرے ہی متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ اگر جو ہے عدت پوری ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ نکاح سے مت روکو، اور ساتھ یہ فرما دیا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یعنی یہ میاں بیوی جو پہلے تھے اب دوبارہ اس رشتے پر دوبارہ راضی ہو جائے، دونوں راضی ہوں، تو پھر اولیاء کو اس نکاح سے نہیں روکنا چاہیے۔ ان دونوں کی مرضی ہے، وہ نکاح اپنا کر سکتے ہیں۔ معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور ان سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہو گیا کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہو تو پھر ان کا نکاح درست ہوگا، اور اگر لڑکا اور لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس موقع پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر لڑکی نکاح پر رضامند نہ ہو لیکن والدین کے اصرار پر زبان سے اجازت دے دی اور زبانی طور پر قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث میں تو آیا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مفہوم علماء احناف، فقہاء احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی روایت کا تعلق یا تو نابالغہ اور غیر عاقلہ سے ہے، یعنی نابالغہ کا نکاح اس کا ولی ہی کرا سکتا ہے، یا بچی مجنون ہے تو اس کا نکاح جو ہے اس کا ولی ہی کرا سکتا ہے، یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا ظاہری مفہوم کو عموم پر محمول کر لیا جائے، یعنی خاص کیفیت مراد نہ ہو بلکہ تمام لڑکیوں کے لیے اس کا حکم عام ہو جائے، تو پھر اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے ہاں ان روایت میں کمال کی نفی کی گئی ہے، یعنی یہ روایت کمال کی نفی پر محمول ہے، یعنی کامل اور بہتر خوبصورت طریقہ یہ نہیں ہے، اگرچہ اصل نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ عورت ولی کی اجازت سے اپنا نکاح کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔